السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھرگٹ کا کردار اور اس کا انجام۔ حضرت کعب قتادہ اور زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ہر جانور نے بجھانے کی کوشش کی سوائے گھرگٹ کے۔ وہ پھونک مار کر آگ کو بھڑکاتا تھا، حالانکہ اس کی پھونک سے کچھ اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے جھوٹا فاسق قرار دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، ام شریک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھرگٹ کے قتل کا حکم دیا آپ نے، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کافروں نے جو آگ جلائی تھی وہ اسے یہ پھونکتا تھا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی آگ میں ڈالا گیا تو یہ مردود آگ سے میلوں دور بیٹھا ہوا آگ کی طرف پھونکے مار رہا تھا کہ آگ تیز ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، اگرچہ اس کی پھونک سے آگ تیز نہ ہو گئی، وہ تو گلزار کر دی گئی، مگر اس حرکت سے اس کے دل کی حالت معلوم ہو گئی کہ یہ دشمنی خلیل ہے، اس لیے اس کو مار دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے برعکس ہدہد اپنی لمبی چونچ میں پانی لاتا دور سے آگ پر ڈال دیتا کہ آگ بجھ جائے۔ اس کو پانی کا بادشاہ کر دیا گیا، اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مصاحب بنایا گیا، اس کے ذریعے ملکہ یمن بلقیس کو ہدایت دی گئی، جیسا کہ قرآن کریم سورہ نمل میں مذکور ہے۔ معلوم ہوا کہ عداوت نبی کا انجام برا ہے اور محبت رسول کا انجام اچھا۔ یہ بھی معلوم ہوا جانوروں میں بھی بغض نبی کی محب ہیں اور بعض نبی کے دشمن۔ حضور فرماتے ہیں، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، غیر پہاڑ ہم سے بغض کرتا ہے۔ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور غیر پہاڑ ہم سے بغض کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرگٹ کے مارنے کا حکم دیا اور آپ نے اس کا نام فویس جھوٹا فاسق رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے گھرگٹ کو پہلی ضرب میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے دوسری ضرب میں اس کو مارا اس سے کم، اور جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت صاحبہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئی، میں نے ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے ام المؤمنین، اس نیزے کا کیا کرتی ہیں؟ فرمایا، یہ گھرگٹوں کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آگ کو بجھاتا سوائے گھرگٹ کے، وہ اس کو بھڑکنے کی پھونکے مارتا تھا۔ رسول اللہ نے ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے جو منجنیق بنوائی گئی وہ شیطان کی تعلیم سے، اگر ایک شخص نے بنائی جس کا نام حیزان تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے منجنیق ایجاد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محروم کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکا۔